السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے ایک نیا منصوبہ تیار کر لیا ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے۔ اس میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کچھ خبریں سامنے آئی ہیں، اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور بھی دلچسپ خبریں ہیں تو ولاگ آپ نے جو ہے وہ یہ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں شام کے حوالے سے۔ شام میں ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی جناب، بشار الاسد حکومت کا جو ہے وہ آج تختہ پلٹ دیا گیا ہے باغیوں کی جانب سے، اور بڑے عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ جناب شام کے اندر جو ہے وہ باغیوں کی جانب سے کوشش کی جا رہی تھی، تو آج جو ہے وہ باغیوں کی جانب سے پورا کنٹرول شام کے اندر حاصل کر لیا گیا ہے، اور بشار الاسد کی حکومت کو شکست دے کر شام کے بیشتر حصوں پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا گیا ہے باغیوں کی جانب سے۔ باغی رہنما نے شام میں اسلامی نظام کے نفاذ کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ شام میں برسوں کی خانہ جنگی کے بعد بالآخر بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور باغیوں کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب کہ ایک نئی حکومت کے قیام کا اعلان بھی باغیوں کی جانب سے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور بیشتر حصوں پر جو ہے وہ باغیوں نے کنٹرول بھی حاصل کر لیا، اور جو وہاں پر فوج وغیرہ تھی یا جو مختلف چیک پوائنٹس تھے تو وہ مکمل طور پر جب انہوں نے کنٹرول لینے کی کوشش کی تو وہ جو ہے وہ چیک پوسٹ مکمل طور پر جو ہے وہ خالی ہو گئی، اور جو وردیاں وغیرہ تھی وہ وہیں پر پڑی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے باغیوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ کامیابی عوام کی طویل جد و جہد اور قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور اب شام میں ایک اسلامی نظام نافذ کیا جائے گا۔ اس کا کچھ بیک گراؤنڈ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ بیسیکلی 53 سالہ اقتدار تھا، اگر ان کے والد صاحب کا بھی جو اقتدار ہے وہ بھی ایڈ کیا جائے تو تقریباً جو ہے وہ 53 سالہ اقتدار تھا، اور بڑا مضبوط نظام تھا۔ اس کا جو ہے وہ تختہ الٹا گیا، اور شام کے صدر بشار الاسد جنہوں نے 2000 میں اپنے والد حافظ اسد کی وفات کے بعد اقتدار سنبھالا تھا، اچھا بیسیکلی یہ انہوں نے اقتدار سنبھالنا نہیں تھا، ان سے ایک ان کے بڑے بھائی تھے، اگر وہ ایک حادثے کے اندر جو ہے وہ جاں بحق نہ ہوتے تو ان کو یہ جو ہے وہ اقتدار نہ دیا جاتا، ان کو یہ اقتدار ملنا تھا، لیکن چونکہ وہ حادثے کے اندر جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، اس کے بعد جو ہے وہ ان کو یہ اقتدار دے دیا گیا۔ روس اور ایران کی حمایت سے برسوں تک اقتدار برقرار رکھا، تاہم حالیہ مہینوں میں بین الاقوامی دباؤ، معاشی بحران اور عوامی احتجاج نے ان کی حکومت کو کمزور کر دیا تھا۔ اچھا، اب ان کو بیسیکلی روس کی بہت زیادہ سپورٹ تھی، اور روس آج کل آپ جانتے ہیں کہ وہ یوکرین کے ساتھ ان کی جنگ چل رہی ہے، تو وہ وہاں پر بہت زیادہ مصروف ہے، اور ان کے جو جنگجو ہیں وہ بھی وہاں پر ہی مصروف ہیں، تو اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ بتائی جاتی ہے۔ اور دوسرا اسرائیل کے ساتھ بھی، چونکہ اسرائیل اور حماس کا بھی جو ہے وہ معاملہ ابھی چل رہا ہے، وہاں پر بھی جنگ چل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے بھی جو جنگجو ہے وہ بھی وہاں پر مصروف تھے، تو وہ بہت بڑی جو شکست کی وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جنگجو جو سارے ہیں وہ وہاں پر تھے۔ اور بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد ان کے ٹھکانے کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں، کچھ ذرائع کے مطابق وہ ملک چھوڑ کر روس چلے گئے ہیں، جبکہ دیگر دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں باغیوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ اچھا، کچھ جو خبریں ہیں وہ یہ بھی آ رہی ہیں کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ جیسے یہ حملہ ہوا ہے تو یہ جو ہے وہ وہاں سے فرار ہوئے ہیں، اور جب ان کی فلائٹ جو ہے وہ کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ ریڈار سسٹم سے غائب ہو گئی، اور پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کا طیارہ جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب انہیں جو ہے وہ باغیوں نے گرفتار کر لیا۔ اب جس حصے میں ان کا جو پلین ہے وہ ریڈار سسٹم سے غائب ہوا ہے وہ باغیوں کی حدود کے اندر ہی آتا ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو ہے وہ مکمل خبر نہیں آئی، آگے چل کے جو ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب علیمہ خان صاحبہ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے گزشتہ ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک دعویٰ کیا تھا کہ 24 نومبر کے احتجاج کے دوران جو ہے وہ بیرسٹر صاحب کو کال آئی تھی، بیرسٹر گور صاحب کو، کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سنجگانی کے مقام پر شفٹ ہو جائیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان کو 20 دن کے اندر جو ہے وہ رہا کر دیا جائے گا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس بہت بڑا دعویٰ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں، لیکن بیرسٹر گور صاحب نے جو ہے وہ اس کی تصدیق ابھی تک پھر کیوں نہیں کی؟ اگر اس طرح کی بات ہوئی ہے، حکومتی سائٹ سے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا ہے، تو بیرسٹر گور صاحب نے اس بات کی کیوں نہیں تصدیق کی؟ تو بیرسٹر گور صاحب سے آج ایک سوال ہوا، آج انہوں نے جو ہے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ علیمہ خان کے بیان کی جو ہے وہ تردید کر دی۔ بیرسٹر گور صاحب سے اس موقع پر جو ہے وہ سوال کیا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ حکومت سے آپ کے مذاکرات کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں بیرسٹر گور نے کہا کہ میرا 24 نومبر یا اس سے قبل کوئی رابطہ نہیں ہوا، حکومت سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ بیرسٹر گور سے سوال کیا گیا کہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ آپ نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے وقت بھی بتایا، چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ میں نے تو رہائی سے متعلق کوئی بات کی اور نہ ذکر کیا، حکومت نے کبھی بھی بانی پی ٹی آئی کی 20 دن میں رہائی کا وعدہ نہیں کیا۔ بیرسٹر گور نے یہ بھی کہا کہ دھرنا ختم کرنے کے بدلے بانی پی ٹی آئی کی 20 دن میں رہائی کی بات بھی غلط ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، جب یہ علیمہ خان صاحبہ نے بات کی تھی، میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ یہ اب ظاہری بات ہے اس بات کے بعد جو ہے وہ بہت سارے شک کیے جائیں گے، اور وہ شک یہ ہوں گے کہ بیرسٹر گور صاحب نے اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کیوں نہیں کی کہ ان سے جو ہے وہ حکومتی سائٹ سے رابطہ کیا گیا ہے۔
اور اس کے 24 گھنٹے بعد ہی جو ہے وہ بیرسٹر غور صاحب نے جو ہے وہ اس بات کی تردید کر دی کہ اس قسم کی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے تو ویسے ہی کوئی بات نہیں ہوئی. تو وہ جو ساری بات تھی جو علیمہ خان صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ ساری غبارے سے جو ہے وہ ہوا نکل گئی. اس کے بعد جناب ڈان نیوز پہ ایک خبر آئی. آج حکومت نے جو ہے وہ عمران خان کے خلاف بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی جو ہے وہ تیار کر لی ہے. اس میں جناب انہوں نے خبر دی ہے کہ وفاقی حکومت نے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بڑی کارروائی کا منصوبہ تیار کر لیا ہے جس کی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی. ڈان نیوز کے مطابق حکومت نے وزارت داخلہ کو وفاقی کابینہ کے لیے اسمبلی تیار کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ کابینہ کی منظوری کے بعد بانی پی ٹی آئی کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جائے گا. منصوبے کے مطابق انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ٹرائل چلانے کی تیاری کی جائے گی. ذرائع نے بتایا کہ عمران خان پر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ریاست کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزامات ہیں، جبکہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف انکوائری مکمل کر لی ہے. بانی پی ٹی آئی کے خلاف ٹرائل پاکستان پینل کوڈ کے چیپٹر 6 اور 9A کے تحت چلایا جائے گا. پاکستان پینل کوڈ پی پی سی کے دیگر متعلقہ سیکشنز کے تحت بھی ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. سی آر پی سی کے سیکشن 196 کے تحت کمپلینٹ فائل کرنے کے لیے کابینہ کی منظوری درکار ہے. مختلف جرائم پر ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے کابینہ کی جو ہے وہ منظوری ضروری ہوتی ہے. اچھا، اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت جو ہے وہ مقدمات کتنے چل رہے ہیں. تو اگر پنجاب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پنجاب کے اندر اگر یہ مقدمہ درج ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کی جو ہے وہ سینچری مکمل ہو جائے گی، کیونکہ 99 مقدمات جو ہیں وہ ان کے اوپر پہلے چل رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اگر یہ مقدمہ بھی اگر پنجاب کے اندر سے ایڈ کیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب کی جو ہے وہ اس کے اندر سینچری ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ پنجاب کے اندر 99 اور خیبر پختونخوا کے اندر 2 مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں عمران خان صاحب کے اوپر. اور پولیس رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 74 مقدمات درج ہیں. ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق ایف آئی اے میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 7 مقدمات زیر التوا ہیں. نیب میں بانی پی ٹی آئی کے 3 مقدمات زیر التوا ہے، جبکہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی اپیل زیر التوا ہے. تو اگر ایک اور مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے، اب یہ پنجاب سے ہوتا ہے یا اسلام آباد سے ہوتا ہے، اگر پنجاب سے ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کی جو ہے وہ سینچری مکمل ہو جائے گی اور پورے 100 مقدمات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اوپر درج کر لیے جائیں گے. اور اگر تو کہیں دوسری جانب سے ہوتا ہے تو ایک اور مقدمہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر درج کر لیا جائے گا. اس کے بعد جناب عمر ایوب صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے مطالبات اگر نہ مانے گئے تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے، اور یہ تحریک صرف پاکستان تک نہیں بین الاقوامی سطح پر بھی ہوگی. ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم یہ قدم اٹھائیں. 13 دسمبر بروز جمعے کو پشاور میں گرینڈ جرگہ اور دعا کا اہتمام کیا جائے گا. اس کے بعد دسمبر بروز اتوار کو پاکستان تحریک انصاف کے دنیا بھر میں بین الاقوامی سطح پر جو چیپٹرز ہیں وہ اپنے اپنے شہروں میں دعا کریں گے اور پریس ریلیز نکالیں گے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مجبور ہوں اور اس بار پھر اس تحریک کا جو ہے وہ آغاز کریں اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑے. کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس طرح کی تحریکیں چلانا یہ کوئی مطلب یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں یا بار بار جو ہے وہ کبھی کبھی بائی ڈیزائن ہی ایسے ہیں کہ وہ یہ بے وقوفوں والی حرکتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کارکنان فرسٹریٹڈ ہوں کیونکہ ایک موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر کارکنان جو ہے وہ کارکن جو ہے وہ آ کر تھک جاتا ہے. باکسنگ بھی ہوتی ہے نا، جو میچ ہو رہا ہوتا ہے تو آخری راؤنڈ کے اندر جو دونوں باکسرز ہوتے ہیں نا تو وہ اینڈ پہ آ کر بالکل تھک جاتے ہیں، اس کے بعد وہ فیصلہ کیا جاتا ہے. تو ایسے ہی جو ہے وہ یہ میرا خیال ہے کہ کارکنوں کو جو ہے وہ بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کو فرسٹریٹ کرتے ہیں جان بوجھ کے. اور یہ جو تحریک چلائی جا رہی ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ مجبور ہوں اور ایک بار پھر جو ہے وہ اس تحریک کا آغاز کریں. اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے کیا تھا اور اس کے جو وہ نتیجہ نکلا تھا وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے اور اس بار بھی دیکھ لیں. اور میں پھر بتا رہا ہوں کہ بار بار جو یہ وہ بائی ڈیزائن ہی پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور کارکن کو جو ہے وہ فرسٹریشن کے اندر لاتے ہیں. کیونکہ کارکن ایک حد ہوگی کارکن کی آ کر بس ہو جائے گی. اور تحریکیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، یہ صرف بندوں میں نہیں ہوتا، تحریکیں بھی ہوتی ہیں کہ ایک وقت پہ آ کر جو ہے وہ تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہاں پر آ کر جو ہے وہ تحریک کی بس ہو جاتی ہے. تو یہ جو آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے نا کہ کارکن کو اگر آپ ایک حد تک جو ہے وہ لے کر جائیں گے اور وہ پھر بھی آپ کے ساتھ آگے چلے گا تو ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بار بار اسلام آباد کی کال دیں اور وہاں پر جو ہے وہ کارکن جا کر گرفتار ہو اور ان کے اوپر گولیاں چلائی جائیں اور لیڈرشپ جو ہے وہ پتلی گلی سے فرار ہو جائے اور ان کا پتہ ہی نہ اور کارکن وہاں پر گرفتاریاں دے اپنی اور وہ وہاں پر ڈنڈے برداشت کرے اور وہ آنسو گیس کے شیل برداشت کرے. تو یہ ایک حد تک سب کچھ ہوگا. اس کے بعد ظاہری بات ہے کارکن کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ گولی دے رہے ہیں ہر بار کی طرح. جیسے وہ پہلے علی امین گنڈا پور صاحب گولی دیتے تھے، اسی طرح جو ہے وہ کارکن کو پتہ چل جائے گا ایسی تحریکوں کے حوالے سے بھی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ گولیاں ہی دے رہے ہیں ان کو. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جناب ایک بار پھر آپ لوگ جو ہیں وہ اس تحریک کا آغاز کریں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ مجبور ہوں. اس کے بعد جناب حماد اظہر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب -I کے فارمولہ فیلڈ بیفور اینڈ اٹ ول فیل اگین.
The most powerful political reality in Pakistan today is IK, and the people of Pakistan gave him a landslide victory. His massive support base has only swelled since then. Then establishment is a slow learner unfortunately. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو جو مائنس کرنے والا فارمولہ ہے یہ نہیں ہو سکتا، اور اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اردو میں بھی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے نمونے بھی اب ایک پیج کے اوپر نظر نہیں آ رہے، کوئی بلاول بیچارے کو امید دیتا پھر رہا ہے تو کوئی نون لیگ کو حوصلہ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی ٹاؤٹ کی کونسلر بننے کی اوقات نہیں، اور جن جماعتوں کو یہ امید دے رہے ہیں وہ شفاف الیکشن میں ایک سیٹ جیتنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ عماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا۔ اس کے بعد جناب سینیٹر فیصل واڈا صاحب انہوں نے بھی کچھ گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کی زندگی کو ان کے حواریوں سے خطرہ ہے، کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کو پابندی لگنے سے بچایا جائے۔ کراچی میں ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ان کے لیے ان کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے مگر ہمیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مولا جٹ کی سیاست کر رہے ہیں جو زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ ہم قومی کاز کی خاطر سب پارٹیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ فیصل واڈا نے کہا کہ پاکستان آئے روز دھرنوں اور لاشوں کی سیاست برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب نے گفتگو کی۔ اس کے بعد جناب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو مختلف چینلز کے اوپر جو ہے وہ ایک خبر چلی فیک نیوز واچ ڈاگ کے حوالے سے۔ اب یہ رپورٹ جو ہے وہ مختلف چینلز کے اوپر چلی اور وہاں پر بتایا یہ گیا کہ جناب یہ جو ہے وہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے۔ تو اس کے اوپر جو 24 نومبر کا احتجاج تھا یا اس سے پہلے جو احتجاج اس سے پہلے اور اس کے بعد جو فیک نیوز دی گئی اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے اوپر مکمل ایک رپورٹ بنائی گئی، اور اس کے اوپر جتنی بھی فیک نیوز چلائی گئی تھی وہ کی صنم جاوید صاحبہ کی بہن ہے، ان کے حوالے سے بھی ان کا بھی اکاؤنٹ وہاں پر مینشن تھا، اور پی ٹی آئی کے کچھ لونڈے لپاڑے ان کا بھی اکاؤنٹ وہاں پر مینشن تھا۔ تو ان کی جو ہے وہ وہاں پر فیک نیوز چلائی گئی۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف فیک نیوز چلائی گئی، اور میں دیکھ رہا تھا کسی حد تک جو ہے وہ فیک نیوز ٹھیک بھی تھی جو فیک نیوز چلائی گئی، اور بڑا اچھا کام کیا انہوں نے۔ تو ایک نیوز جو مین سٹریم کے چینلز بھی اس کے اندر مینشن تھے، دنیا ہو گیا، ایئر وائی ہو گیا، سما ہو گیا، جو ایئر وائی نے خبر بریک کی تھی کہ جناب بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب وہ خبر وہاں سے ڈیلیٹ کر دی گئی، تو وہ بھی خبر وہاں پر مینشن کی گئی تھی۔ ایک اور خبر جنگ کی جس میں انہوں نے فائنل کال دینے والے جو ہے وہ دم دبا کر بھاگ گئے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ریئلٹی میں لکھا کہ سچ ہیڈ لائنز آر پرنٹڈ بیکاز مینی میڈیا آؤٹلیٹس ان پاکستان ہیو کلوزڈ ٹائز ود پولیٹیکل پارٹیز government or are owed by business tycoons who can't compromise their relation with the government which is ultimately leading to the biased reporting۔ تو جنگ کو جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ہے وہ biased reporting کرتا ہے۔ تو ہم نے پھر چیک کیا، ظاہری بات ہے کہ یہ جو بین الاقوامی کہا جا رہا ہے کہ یہ کتنا بین الاقوامی ہے، تو ہم نے اس کے پھر چیک کیا کہ یہ ظاہری بات ہے یہ اس میں جو کریڈٹس دیے گئے ہیں یا جو اس کے ظاہری بات ہے اونرز ہیں یا جنہوں نے یہ لکھا ہے وہ کون لوگ ہیں۔ تو اظہر جتوئی صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں نیشنل پریس کلب کے، ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ نیر علی صاحب چیئرمین پرسن ہیں وومن جرنلسٹ سیکرٹری جنرل نیشنل پریس کلب کے، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ افضال بٹ صاحب پریزیڈنٹ ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے PFUJ کے، ان کا ذکر یہاں پہ ان کی جو ہے وہ ان کو کریڈٹس دیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے چیک کیا کہ اس ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ایڈریس وغیرہ کہاں کا دیا گیا ہے، تو آپ پارا اسلام آباد کا جو ہے وہ اس کے اندر ایڈریس دیا گیا تھا، اور میں حیران ہو رہا تھا کہ مختلف چینلز نے جو ہے وہ اس کو بین الاقوامی ادارہ مینشن کر کے جو ہے وہ چلایا گیا، اور اس کے جو ٹیم میں جو ہے وہ بھی سارے جو ہیں وہ پاکستانی نام ہی ہیں، اور کوئی 2-3 ہوں گے جو باہر کے نام جو ہیں اس کے اندر مینشن کیے گئے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے چیک کیا، تو چیک کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ جناب یہ ویب سائٹ جو ہے وہ تقریباً 1 مہینہ پہلے بنی ہے، اور 1 مہینہ پہلے بنی ہے، اور یہ جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ صورتحال ہے، اور اس کو جو ہے وہ سارے چینلز جو ہیں وہ بتا بھی رہے ہیں کہ یہ جناب بین الاقوامی ادارے نے جو ہے وہ یہ رپورٹ دی ہے فیک نیوز واچ ڈاگ کے حوالے سے۔ تو پھر مزید چیک کیا گیا تو 28 نومبر کو جناب جو ہے وہ یہ ویب سائٹ بنائی گئی تھی، اور اس کے حوالے سے جو ہے اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ یہ خبریں دیں اور فیک نیوز واچ ڈاگ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک رپورٹ دی ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ سارے مین سٹریم چینلز نے بھی جو یہ رپورٹ جو ہے وہ اپنے چینلز کے اوپر پبلش کی، اور انہوں نے چلائی کہ جناب بین الاقوامی ادارے نے ایک رپورٹ دی ہے فیک نیوز واچ ڈاگ کے حوالے سے۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔